نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج اس بیان کا عنوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ میں آج آپ کے سامنے ان کا مختصر سا تعارف اور مناقب بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام ابو عبداللہ عثمان ابن عفان اموی قریشی ہے۔ آپ قریش کے عالی النسب اور نجیب الطرفین ہیں۔ پانچویں پشت پر آپ کا نسب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ قدیم الاسلام ہیں۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ اسلام لانے سے پہلے مکہ کے مالداروں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ سخاوت کے پیکر اور بہت ہی باحیا انسان تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حیا کی بار بار تعریف فرمائی۔ آپ ہی وہ شخص ہیں کہ اسلام لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے آپ کا نکاح یکے بعد دیگرے ہوا۔ پہلے آپ کا نکاح حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد دوسرا نکاح جو ہے حضرت ام کلثوم سے ہوا۔ آپ ہی اس روئے زمین پر وہ واحد شخصیت ہیں جن کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں۔ اسی لیے آپ کا لقب جو ہے وہ ذو النورین بھی ہے۔ اسلام لانے کے بعد جب دین کی اشاعت کی گئی، اس کے نتیجے میں جب کافروں کا جواب آیا تو اس میں آپ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر جب مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ اس لیے آپ ذو الہجرتین بھی ہیں، یعنی دونوں جگہ پر آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ آپ سخا کے پیکر تھے۔ سخاوت آپ کی ایسی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر بیر رومہ جو یہودی کی ملکیت میں تھا، اول فرصت میں آپ نے اس کی آدھی قیمت ادا کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ یہودی تنگ کرتا تھا تو آپ نے بقیہ حصہ قیمت ادا کر کے مکمل طور پر مسلمانوں کو دے دیا۔ آپ کے مال سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت ہی نفع پہنچایا۔ آپ تمام مشاہد میں شریک ہوئے، لیکن غزوہ بدر کے اندر آپ نے شرکت بنفس نفیس نہیں فرمائی، اس لیے کہ آپ کی بیوی جو ہیں وہ بیمار تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کی تیمارداری کریں، اور باقاعدہ طور پر جب مال غنیمت آیا تو آپ کو بھی حصہ دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ اس میں بھی شریک تھے، اور اس کے بعد جتنی بھی غزوات ہوئے اس میں آپ بنفس نفیس شریک ہوتے رہے۔ سخاوت ایسی تھی کہ ان میں خود بھی آپ شرکت فرماتے اور اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ فرماتے۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے اندر بڑا ہی سخت قحط ہوا، جس کا اندازہ آج کل ہمیں بھی بخوبی ہو سکتا ہے کہ اتنا سخت قحط تھا کہ لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ اسی موقع کے اوپر مدینہ منورہ کے اندر 100 اونٹوں کا قافلہ جس کے اوپر غلہ لدا ہوا ہے مدینہ میں داخل ہوا۔ لوگ اس کی طرف بڑھے بھاگے تاکہ اس کو پہلے خرید کر اچھے نفع سے بیچ سکیں۔ معلوم کرنے پر ان کو پتہ چلا کہ یہ 100 کا 100 اونٹ جو غلے سے لدا ہوا ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت ہے۔
وہ سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے عرض کی کہ یہ غلہ ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے کتنا نفع دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 1 گنا نفع دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہاں پر ایک اور تاجر بھی ہے کہ جو مجھے اس سے زیادہ نفع دینے کے لیے تیار ہے۔ تاجروں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو 2 گنا دیتے ہیں، 2 گنا دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا، 6 گنا تک گئے۔ ہر بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے رہے کہ یہاں پر جو تاجر موجود ہے وہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع دیتا ہے۔ لوگوں نے بڑے تجسس اور حیران ہو کر پوچھا کہ اتنا نفع کون آپ کو دے سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رب ہے، میرا رب ہے، میں اس سے تجارت کرنا چاہتا ہوں جو 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے، 10 گنا دیتا ہے۔ اس پر ہی بس نہیں کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 100 اونٹ جس کے اوپر یہ غلہ تھا، غلہ بھی تقسیم فرما دیا اور ان 100 کے 100 اونٹوں کو بھی ذبح کر کے اس کا گوشت تمام مسکینوں کے اندر، غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ تھے ان کی سخاوت۔ آپ کی کچھ انفرادی کام بھی ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت پورا ہونے لگا تو مدت خلافت کے بعد بالاتفاق صحابہ کی رائے سے آپ کو تیسرا خلیفہ بنایا گیا۔ آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر اسلام کا دور دور تک رواج دیا، اسلام پھیل گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مصاحف جو حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مصاحف تھے، ان سب کو اکٹھا کیا اور ان تمام کو لغت قریش کے اندر کتابت کرا کے تمام ابلاد و امصار کے اندر تقسیم فرما دیا۔ یہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی منافق یا جو ہے ایسا شخص جو ہے جو اسلام دشمن ہو، وہ اس کے اندر کسی قسم کا خلاف یا فتنہ نہ برپا کر سکے۔ اس کی روک تھام کے لیے آپ نے ایسا فرمایا۔ آپ نے حرمین شریفین کی توسیع فرمائی اور ان کو پختہ بنوایا۔ اسی طریقہ سے آپ نے حدود حرم کی نئے سرے سے ان کی نشاندہی فرمائی، اور اس کے علاوہ جو جدہ کے قریب ساحل ہے اس کو سمندر کا ساحل باقاعدہ طور پر آپ نے اس کو مقرر فرمایا۔ آپ کی شہادت کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ وہ اس طریقہ سے ہے کہ جس دن آپ کی شہادت ہوئی اس سے 1 دن پہلے آپ کے گھر کے باہر 700 مہاجرین و انصار نے حصار کیا ہوا تھا حفاظت کے لیے۔ آپ نے جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مروان بھی وہاں پر موجود تھے، اور آپ کے کئی خدام بھی وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے اپنے خادموں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنی تلوار کو نیام میں داخل کر لے گا وہ میری طرف سے آزاد ہے۔ اسی طریقے سے دیگر صحابہ کو، مہاجرین انصار کو آپ نے بلا کر یہ کہا کہ تم میں سے جس کسی پر میرا کوئی حق ہے میں اس سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طریقہ پر جب صحابہ نے دیکھا آپ کا رویہ یہ تھا تو معاملہ سرد پڑ گیا اور سارے گھروں کو چلے گئے۔ اس موقع کو غنیمت جان کر جو اشرار لوگ تھے، شریر لوگ تھے، وہ آپ کے گھر میں گھسے اور آپ کو وہیں پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے دوران ہی شہید کر دیا۔ یہ واقعہ جو ہے آپ کی شہادت کا 18 ذوالحج سن 35 ہجری کا ہے۔
آپ کی مدت خلافت جو ہے وہ 12 دن کم 12 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی اور آپ بھی ان سے راضی ہیں۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔